بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 104 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 69 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ عفت اور تحتق کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے زہد و رغبت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل۔ امام صادق علیہ السلام نے جنود عقل و جہل میں زہد کو عقل کے لشکروں میں شمار کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں رغبت کو جہالت کے لشکروں میں شمار کیا ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی نے اس کی شرح میں فرمایا کہ مکارم صالحین، صفات متقین، مقامات سالکین میں سے عظیم ترین صفت زہد ہے کہ دنیا کے معاملے میں پرہیزگار ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جو خزانے ہیں ان میں رغبت رکھے۔ اس کے مقابلے میں منافقین و مجرمین کی بری صفات میں سے ہے کہ وہ دنیا میں رغبت رکھتے ہیں اور آخرت سے روگردانی کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی اصل و اساس اور اس کی جڑ یہ ہے کہ اگر انسان دنیا کی حقیقت کے فانی ہونے کو سمجھتا ہو تو وہ زہد و پرہیزگاری کی طرف آئے گا، اور اگر وہ دنیا کے فنا پذیری سے نادان ہو اور آخرت کے دوام کو نہ جانتا ہو تو پھر وہ دنیا میں رغبت کرے گا۔ اس کے لیے اس آیت سے استفادہ کیا ہے جو قارون کے بارے میں ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم، کہ جب قارون اپنی زیب و زینت میں اپنی قوم کے سامنے آیا تو جو دنیا کو چاہتے ہیں تو وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس کی طرح عطا ہوتا، اس کو بڑا حصہ عطا ہوا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لیکن جو لوگ علم و دانش معرفت رکھتے تھے انہوں نے کہا وائے ہو، یہ کیا بات کرتے ہو، حالانکہ اللہ کا جو ثواب ہے وہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور اس کو صبر کرنے والے پائیں گے۔ سورہ قصص کی آیات ہیں۔ پس اللہ تعالی نے زہد کو علماء کی طرف نسبت دی ہے اور اہل علم کی صفت یہ بیان کی ہے۔ نیز فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی، کہ دنیا میں جو لوگوں کو مال و متاع دیا گیا ہے ان کو آنکھیں کھول کر نہ دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی کی شادابی ہے اور اس میں ان کے لیے آزمائش ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے جو رزق ہوتا ہے وہ بہتر اور زیادہ بقا پذیر ہے۔ کفار کی وصف میں فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ کافر لوگ وہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ مومنین اس کے مقابلے میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال دنیا کی مذمت میں نبی اکرم سے منقول ایک روایت کو یہاں پہ پیش فرمایا ہے جس میں شرح صدر کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا۔ آیت کے بارے میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا دل اسلام کے لیے شرح فرما دیتا ہے۔ قیل ما هذا الشرح، یہ شرح صدر کیا ہے؟ فرمایا ان النور اذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح، یہ نور ہے کہ جب دل میں داخل ہوتا ہے تو انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وهل لذلك علامہ، کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ فرمایا نعم التجافی عن دار الغرور والانابہ الى دار الخلود والاستعداد للموت، کہ اس کی علامات میں یہ ہے کہ انسان دنیا کے دھوکے والے گھر سے دوری اختیار کرے، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف آخرت کی طرف رجوع کرے اور موت کی تیاری کرے قبل نزول ہی، اس کے آنے سے پہلے۔ تو فرمایا دیکھیں کس طرح اسلام کی شرط زہد قرار دیا، نور قلب کو اس کی علامت قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بحث فرماتے ہیں کہ زہد کے ارکان 3 ہیں۔ خود زہد کے بارے میں بحث ہونی چاہیے، مرغوب فی کے بارے میں بحث ہونی چاہیے، اور مرغوب عنہ کے بارے میں بھی بحث ہونی چاہیے۔ تو ہر ایک کے درجات بیان فرمائے ہیں۔ خود زہد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ زہد کا جو درجہ سفلا، اس کا ادنا درجہ ہے کہ انسان
انسان دنیا کی جو لذات ہیں اس سے زہد اور کنارہ کشی اختیار کرے، حالانکہ وہ اس کی طرف اس کا نفس مائل ہو، لیکن کوشش کر کے اس سے انسان بچے تو اس کو متزہد کہیں گے۔ اس کا دوسرا درجہ ہے کہ دنیا کو اس وجہ سے چھوڑ دے اور اس کو حقیر سمجھے کہ اس کے مقابلے میں جو کچھ اس کو ملنے والا ہے وہ بہت عظیم ہے، جیسے کہ جناب ملا صدرہ نے زہد کے درجات کو 3 مراتب میں بیان کیا ہے۔ درجہ سفلی ہوتا ہے، درجہ وسطی ہوتا ہے اور ایک درجہ علیٰ ہوتا ہے۔ اس زہد کے تیسرے درجے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ دے اور اس چھوڑنے کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، جیسے انسان گندگی کے ڈھیر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اتنی وہ پست ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو اس کے بعد درجات مرغوب فی بیان کیے ہیں کہ انسان بعض اوقات رغبت رکھتا ہے جس چیز میں، وہ کیا ہوتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، چونکہ عذاب قبر اور آخرت کی جو مراتب ہیں وہ بہت ہی سخت مراحل ہیں، تو ان سے بچنا بھی انسان اس کو اہمیت دیتا ہے، روایات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا وسطی درجہ یہ ہے، اس کا دوسرا اور اوسط درجہ یہ ہے کہ جس چیز میں رغبت رکھتا ہے وہ ثواب الہی اور آخرت کی نعمات ہوں، تو وہ بھی صرف عدم کی حد تک نہیں ہے کہ عذاب سے بچنا اس کی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ وہ نعمات الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صدرہ کی نظر میں مرغوب فی کے لحاظ سے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ جہنم سے نجات کو مد نظر رکھنا، درجہ دوم اور متوسطہ درجہ ثواب اور نعمات اخروی مد نظر ہونا، اور درجہ اعلیٰ فقط ذات باری تعالی اور اس کی ملاقات کا مد نظر ہونا۔ اس کا تیسرا درجہ بیان کیا مرغوب فی کے حوالے سے جو بلند درجہ ہے کہ وہ ذات باری تعالی اور اس کی ملاقات میں رغبت رکھتا ہے۔ جب انسان ذات باری تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہ مرحلہ محبین اور عارفین کے لیے ہوتا ہے جو حقیقت میں موحد ہوتے ہیں۔ بہرحال فرمایا مرغوب عنہ کے حوالے سے بھی اس کے کچھ درجات ہیں جن کی تفصیل بہت طولانی ہو جائے گی، ہم اجمالی طور پر ان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے جو بلند درجہ بھی ہے کہ ذات باری تعالی کے علاوہ ہر چیز سے وہ زہد اختیار کرے، کیونکہ وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اس کے دوسرے درجے کا اجمال یہ ہے کہ وہ ہر صفت جس میں نفس کو تمتع اور شہوت حاصل ہو ان سے زہد اختیار کرے۔ جب انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے گا تو پھر وہ کمال کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا، شہوت، غضب، تکبر، ریاست، مال، جاہ وغیرہ۔ اور تیسرے درجے کا اجمال یہ ہے کہ وہ مال و جاہ اور ان کے اسباب سے زہد حاصل کرے۔ مرغوب عنہ کے بھی 4 درجات اور مراحل ہیں۔ درجہ اولا ذات باری تعالی کے علاوہ ہر چیز سے زہد ہونا، درجہ دوم ہر اس صفت سے زہد جس میں نفس کی خواہش ہو، درجہ سوم مال و جاہ اور اس کے اسباب سے زہد، کہ تمام لذات کا مجموعہ یہی ہے، درجہ چہارم علم و قدرت اور درہم و دینار سے زہد اختیار کرنا۔ تو یہاں پر درجہ چہارم کے بارے میں جو ان کی عبارت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا علم و قدرت اور درہم و دینار کے بارے میں اس کو زہد اختیار کرنا چاہیے، چونکہ اموال جتنے بھی کثیر ہوں وہ درہم و دینار میں جمع ہوتے ہیں، اور جاہ و ریاست جتنے بھی اس کے اسباب ہوں وہ علم و قدرت کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بحث کی ہے کہ قرآن کریم نے کس انداز سے زہد کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ 7 چیزوں کی مذمت فرمائی کہ لوگوں کی شہوات ان میں پائی جاتی ہے، ایک جگہ پر 5 چیزوں کو بیان فرمایا۔ آیت ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر ایک جگہ 2 چیزوں کو خلاصہ بیان کیا، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، سورہ انعام، اور ایک جگہ اس سے بھی خلاصہ فرمایا ایک چیز میں، ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، کہ جب انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا وہ جنت کا۔ ملا صدرہ کے نزدیک قرآن کریم میں زہد کی تصویر کشی کی ترتیب پائی جاتی ہے۔ ایک جگہ تفصیل کے ساتھ 7 عناوین کو بیان فرمایا، دوسری جگہ 5 چیزوں کا عنوان ہے، تیسری جگہ 2 چیزوں میں ان کا خلاصہ کیا، اور اس کا بھی خلاصہ ایک چیز میں کہ جب انسان خواہشات نفس کو روکتا ہے تو وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ زہد کے مراتب، ارکان وغیرہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اس کے مقابلے میں رغبت اور حرص دنیا
دنیا کے مال و جاہ میں حرص رکھنا یہ شہوات انسانی میں سے ہے اور یہ بدترین اخلاقیات میں سے ہے اور یہ شیطان اور جہالت کے لشکروں جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی تفصیل کے ساتھ زہد کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل کو زندہ کرتا ہے، احوال آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی غفلت کو ختم کرتا ہے تو دنیا سے اور اس کی رنگینیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے کمال کے سفر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کی آیات میں تدبر اور حقائق کی طرف توجہ سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ان کے کلام میں سیرت اور تاریخ انبیاء اور اوصیاء میں تأمل کرنے کو تاکید کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی وہ دنیا داری والی چیزیں نہیں مانگتے، وہ تو نظام چل ہی رہا ہے تو وہ اللہ تعالی سے اس کی بارگاہ سے دوسرے انبیاء کی سیرت کی طرف اور خاص کر خاتم النبیین کی سیرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اتنے کمالات کے باوجود وہ اس دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت نہیں کرتے، بالکل سادہ زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سید الانبیاء کا زہد ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کی سیرت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، بعض روایات کو بھی پیش فرمایا ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس حد تک دنیا سے کنارہ کشی کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا تاکہ دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو اور مومنین میری اس میں پیروی کر سکے۔ اسی طرح روایت بیان کی ہے کہ امام علی علیہ السلام بازار کوفہ میں اپنے غلام کے ساتھ آئے اور 2 قمیضیں خریدیں اور اپنے غلام سے کہا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کرو، اور پھر جو آپ خریدی تھی اس میں مزید کاتو برید کر دی تاکہ وہ اپنے فرمایا جب آپ نے زہد کو جان لیا تو اس کے مقابلے میں رغبت اور حرص دنیا کے متعلق اس کو بھی آپ جان لیں کہ وہ انسان کے برے اخلاق میں سے ہے، شیطانی طاقتوں کے لشکروں میں سے ہے۔ جناب امام خمینی نے شرح جنود عقل و جہل میں تفصیل کے ساتھ مقصد 15 میں زہد اور رغبت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ 6 فصلوں میں ان کی بحث ہے۔ فصل اول میں زہد و رغبت کا معنی ذکر کیا، لغت سے اس کے معنی کو بیان کیا ہے، ترک کرنا، اعراض کرنا، میلان نہ رکھنا، رغبت نہ رکھنا۔ تو اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ ترک دنیا تاکہ آخرت میں کمالات کو پہنچے۔ فرمایا اس ترک میں 4 احتمالات ہو سکتے ہیں، ایک تو عدم رغبت ہو، دوسرا ترک دنیا ہو، اور تیسرا عدم المیلان ہو کہ جو ترک کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اور چوتھا عدم رغبت کی وجہ سے ترک کرے۔ تو فرمایا تیسرا احتمال زیادہ رجحان رکھتا ہے، اور اس کے بعد چوتھا، اور اس کے بعد اول، اور احتمال ثانی بعید ہے۔ فصل دوم میں زہد کے درجات و مراتب کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اس کا پہلا درجہ عام لوگوں کا زہد ہے کہ وہ آخرت کی نعمات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا سے روگردانی کرتے ہیں، یا پھر آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ دنیا سے اعراض کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یا تو وہ یعنی خواہشات کی وجہ سے ایک شہوت کو ترک کرتے ہیں، یا پھر آخرت کے خوف کی وجہ سے اس شہوت دنیا کو ترک کرتے ہیں۔ تو زاہد فی دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا امام صادق علیہ السلام سے، تو فرمایا الذی یترک حلالها مخافۃ حسابہ و یترک حرامها مخافۃ عقابہ۔ فرمایا ائمہ معصومین نے مختلف لوگوں کے ادراکات اور ان کی فہم کے مطابق جوابات کی سطح مختلف بیان فرمائی ہے۔ دوسرا درجہ زہد کا وہ خواص کا زہد ہے کہ جو شہوات اور لذات سے اس وجہ سے اعراض کرتے ہیں تاکہ بلند مقامات اور کمالات تک پہنچ سکیں، اور اس کے بارے میں جو بھی عظیم الشان اہل معرفت تھے ان کی پریکٹیکل زندگی بھی اسی طرح تھی کہ وہ دنیا سے اعراض کرتے تھے۔ سب سے بلند تر درجہ جو زہد اخص الخواص ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ حتی انسان لذات روحانیہ کو بھی ترک کرتا ہے تاکہ
جمال جمیل الہی تک وصول حاصل کرے اور معارف ربانیہ کو حاصل کر سکے۔ فصل سیوم میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کمال روحانی اور سلوک انسانی میں زہد کا کیا مقام و منزلت ہے۔ فرمایا جتنی بھی شریعتیں اور ان کے احکام ہیں اور جتنے بھی فضائل اور محاسن اخلاقی ہیں، ان کے دو مقصد ہو سکتے ہیں، ایک مقصود بالذات ہے، ایک مقصود بالعرض ہے۔ مقصد ذاتی اور تمام انبیاء کی بعثت کی غایت اور اولیاء کی مجاہدت اور مکاشفات یہ ہے کہ یہ جو انسان مادی اور جسمانی ہے اس کو ایک انسان الہی اور ربانی بنایا جائے، اس کو ذات باری تعالی کی معرفت حاصل ہو، جیسا کہ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، یعنی میں نے ان مخلوقات کو خلق فرمایا ہے تاکہ یہ میری معرفت حاصل کریں۔ اول الدین معرفتہ نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں ہے، تو تمام اعمال قلبی و قالبی افعال روحی و جسدی تو یہ مقصد ذاتی اور استقلالی دو چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے، ایک تو ذات باری تعالی کی طرف توجہ ہو اور دوسرا غیر ذات باری تعالی سے روگردانی ہو اور اعراض ہو۔ جب انسان دنیا سے اور اس کی رنگینیوں سے منہ موڑے گا تو جا کر ذات باری تعالی کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے جس حدیث میں عقل کے بارے میں اقبل فاقبلا اور ادبر فادبرا کہا گیا ہے تو اسی چیز کی طرف یہ اشارہ ہے کہ دنیا سے منہ موڑے اور ذات باری تعالی کی طرف توجہ کرے۔ روایات کے لیے بھی اس مطلب میں استفادہ فرمایا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے ان من اعون الاخلاق علی الدین الزہد فی الدنیا، دینی معاملے میں اخلاق مددگار ترین اخلاق یہ ہے کہ انسان دنیا سے روگردانی کرے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزہد فی الدنیا، تمہارے دلوں پر ایمان کی شیرینی کو چکھنا حرام ہے یہاں تک کہ دنیا سے زہد اختیار کرو۔ نیز فرمایا کل قلب فیہ شک او شرک فہو ساقط، انما ارادوا بالزہد فی الدنیا لتفرغ قلوبہم للآخرہ، ہر وہ دل جس میں شک یا شرک ہو وہ قدر و قیمت سے ساکت ہے، تو زہد فی دنیا کو مراد لیا تاکہ ان کے دل آخرت کے لیے فارغ ہوں۔ اسی طرح اذا تخلى المؤمن من الدنیا سما ووجد حلاوت حب اللہ فلم یشتغل بغیرہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں جنود عقل و جہل میں سے زہد و رغبت کے حوالے سے مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل